اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنات کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا یہ کھاتے پیتے مرتے اور آپس میں نکاح کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کی کئی قسمیں ہیں۔ جو خالص جنات ہیں وہ ہوا میں ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ مرتے ہیں اور نہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ ان میں کچھ قسمیں وہ ہیں جو کھاتے پیتے مرتے اور بہمی نکاح کرتے ہیں، اور یہ وہ جنات ہیں جو اپنی شکل و صورت بدلتے رہتے ہیں اور بھوت دیو چڑیل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ دوستو، ابن ابی دنیا اپنی کتاب کے اندر مقائد الشیطان میں اور ابو الشیخ کتاب العظمت میں حضرت یزید بن جابر تابعی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر کے کھانے کا دسترخوان لگایا جاتا ہے تو وہ جنات بھی اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو یہ اس وقت بھی اتر کر ان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ انہی کے ذریعے سے شریر جنات سے مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، البتہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے گم پایا، تو ہم نے سوچا شاید مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہو اور چھپا دیا ہو، اور معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، اور ہم نے یہ رات بڑی بے چینی اور مشکل میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی گزشتہ رات کی پریشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی، میں اس کے ساتھ چل پڑا اور میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں لے گئے اور آثار دکھائے اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ جنات نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد راہ مانگا کیونکہ وہ کسی جزیرے میں رہنے والے جنات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی حلال ذبیحہ کی ہڈی تمہاری غذا ہے۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ جنات کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر بسم اللہ شریف نہ پڑی گئی ہو اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، یا جس ہڈی میں گوشت لگا ہوا ہو، اور ہر قسم کے لید و مینگنی تمہارے چوپایوں کی چارہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہڈی اور لید سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ مسند احمد، ابو الشیخ مسلم، ترمذی شریف۔ قاضی ابن العربی اپنی سند سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا
کہ ایک سانپ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا، پھر اس نے اپنا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر دیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں سرگوشی کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ چلا گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنات میں سے ایک شخص تھا اور وہ یہ کہہ گیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈی سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں ہمارا رزق بنا رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو ہڈی، لید اور کوئلہ سے استنجا نہ کرنے کا حکم دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق مقرر کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت سے قبل ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے قرب و جوار میں تشریف لے گئے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم کسی سے گفتگو نہ کرنا اور کوئی چیز دیکھ کر گھبرانا بھی نہیں۔ پھر آپ تھوڑا سا آگے چلے اور بیٹھ گئے تو آپ کے سامنے کالے آدمی جمع ہو گئے، گویا کہ وہ زنجی لوگ حبشی ہیں، اور وہ اس شکل کے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کادوا یکونون علیہ لبدا، تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر گروہ کے گروہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ لوگ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے لگے تو میں نے سنا وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گھر بہت دور ہے، اب ہم جا رہے ہیں، آپ ہمیں توشہ صفرا عطا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لید تمہاری غذا ہے، اور تم جس ہڈی کے پاس جاؤ گے اس پر تمہارے لیے گوشت ہوگا، اور جس لید کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے لیے کھجور بن جائے گی۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصیبین شہر کے جنات تھے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان کا پیدا ہوتا ہے، تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ابلیس نے بارگاہ خداوندی میں کہا اے میرے پروردگار، تو نے آدم کو پیدا کیا، میرے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی، لہذا تو مجھے ان پر مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسانوں کے دل تیرے رہنے کی جگہ ہیں۔ ابلیس نے کہا اے پروردگار اور زیادہ فرما، تو اللہ نے فرمایا انسان کے ہاں 1 بچہ پیدا ہوگا اور تیرے ہاں 10 بچے پیدا ہوں گے۔ ابلیس نے پھر کہا اے میرے پروردگار اور اضافہ فرما۔ اللہ نے فرمایا تو ان پر اپنے سواروں اور پیادہ پاؤں کو لے آ، ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنے سے منع کیا ہے۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یعنی صحبت کر لیتا ہے۔ اس سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے۔ ابو المعالی ابن المنجلہ حنبلی رحمہ اللہ کتاب شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں اگر ایک عورت کہتی ہے میرے پاس جن آتا ہے، جس طرح خاوند اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ بعض علماء احناف بھی اسی کے قائل ہیں کیونکہ یہاں غسل کا سبب نہیں پایا جاتا اور وہ دخول اور انزال ہے۔ مصنف کتاب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ اس عورت پر غسل واجب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دخول نہ ہوتا تو عورت کو علم نہ ہوتا کہ جن اس کے ساتھ مرد کی طرح صحبت کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مغربون ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغربون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں جنات شریک ہوتے ہیں۔ علامہ ابن اثیر نہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ مغربون اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان میں دوسرا عرق بھی شامل ہو گیا ہے، اس لیے مغربون کہا جاتا ہے۔ یہ دور کے نسب سے پیدا ہوئے، اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں میں جنوں کی شرکت یہ ہے کہ جنات انسانوں کو زنا کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اے جن ان کے مالوں اور بچوں میں شریک ہو جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ نہروان میں حروریہ کے قتال میں شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ذوالید طالب کو تلاش کر رہے تھے تو لوگوں نے اطلاع دی کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس کو تلاش کرو، اس کے بعد تلاش کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو کون جانتا ہے؟ موجودہ لوگوں میں سے ایک نے کہا اسے ہم جانتے ہیں، یہ قوس ہے، اس کی ماں بھی یہاں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کی طرف ایک شخص بھیجا اور اس سے پوچھا اس کا باپ کون ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا میں نہیں جانتی، البتہ میں زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کی بکریاں مدینے میں چرا رہی تھی کہ مجھ سے کسی سایہ دار شکل کی چیز نے صحبت کی جس میں حملہ ہو گئی، اسی سے میں نے اس کو جانا۔ تو دوستو یہ تمام واقعات جنوں کے حالات مترجم اس کے حضور بخش چشتی صاحب ہیں اس سے لیے گئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں۔ جزاکم اللہ۔